الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم و بزرگان عزیز، گفتگو آج چونکہ حال ہی میں 11ویں امام عسکری علیہ السلام کی ولادت و سعادت گزری، اس لیے اس مناسبت سے آج 11ویں امام کا تذکرہ ہوگا، جس میں یہ کہ 11ویں امام کا ان مومنین پر کہ جو غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک عظیم احسان 11ویں امام کا ہے، اس لیے کہ 11ویں امام نے غیبت کے زمانے میں کس طرح زندگی گزارنا ہے اور ہمارے سیدھے راستے پر رہنے کے لیے انہوں نے کون سے طریقے اپنائے کہ جس کے نتیجے میں امت مسلمہ میں حقیقی ایمان والے، ان کے ایمان غیبت کے زمانے میں ڈگمگانے نہ لگے۔ اس کے لیے 11ویں امام نے بہت بڑے اقدامات غیبت کے مومنین کے لیے انجام دیے ہیں۔ کچھ باتیں تو آپ یہاں سنیں گے، ویسے تو بہت تفصیلات ہیں۔ اس لیے 11ویں امام کے زمانے میں اصل میں تو غیبت کی تیاریاں تھیں، اور گویا کہ زمانے کے امام کے آنے کا آغاز، اس لیے غیبت کے مومنین کے لیے بہت 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 تیاری ہو رہی تھی کہ کہیں یہ راستے سے بھٹک نہ جائے، اور سلسلے مختلف اقدامات امام علیہ السلام نے فرمائے، وہ آہستہ آہستہ کچھ کچھ آ جائے۔ اگرچہ کہ ایک تقریر میں ساری باتیں نہیں آ سکتی ہیں، لیکن جو بھی تھوڑا سا مختصر سا حال آ سکے۔ لیکن پہلے یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ 11ویں امام کے وجود میں آنے کے بعد، 11ویں امام کی امامت شروع ہونے کے بعد حکومتوں کے ہاتھ پیر پھول گئے اور بہت زیادہ خوف زدہ ہونے لگی کہ بھائی 11واں تو آ گیا، اب 12ویں کے بعد ہماری شامت ہے نا۔ ان کو پتہ تھا کہ 12واں آئے گا تو ظلم و جور کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا، اور اس میں سب سے پہلا نمبر ہمارے ہی آنا ہے۔ اس لیے وہ اپنے لیے بڑے وہ پریشان تھے کہ سب سے پہلے تو ہماری باری آنی ہے، اس لیے جو ہے 11واں تو آگے 12واں آنے میں تو دیر ہی نہیں ہے نا۔ اب وہ ان کی شامت آئی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ پیر تو پھول گئے، خوف زدہ ہو گئے کہ 11واں آ گیا ہے تو اب 12ویں کی تیاری ہو رہی ہے، اس کا مطلب جو ہے ہماری حکومت کا خاتمہ ہے،
کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ظالم، اور پیغمبر کی اس حدیث کو مانتے تھے کہ آخری آئے گا تو جو ہے ظلم و جور کا دنیا سے خاتمہ کرے گا، اور سب سے پہلے باری ہماری آنے والی ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں بھی سب سے پہلے آئے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اس لیے جو حکومتیں تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، بہت خوف زدہ تھی، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے کہ اب کیا کریں، کتنا ہم نے روکنے کی کوشش کی۔ پہلی حکومت میں ہم نے علی کا حق چھینا، پھر بھی جو ہے امامت کو ہم شکست نہیں دے سکے۔ ہم نے دیکھا کہ امامت کے ساتھ منافقت کی گئی اور امامت خاموشی میں چلی گئی، پھر بھی ہم امامت کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ اس کے بعد علوم آل محمد ان کے راستوں کو روکا گیا، اور روکنے کے بعد کئی نئے نئے دروازے لوگوں کو دکھائے گئے تاکہ لوگ اہل بیت اور علوم آل محمد کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو ہے نئے نئے مفتیوں اور نئے نئے قاضیوں کو کھڑا کیا گیا تاکہ علم کا دروازہ اہل بیت سے روکا جا سکے۔ اس میں بھی وہ پھر ناکام ہو گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کیا کریں، ولی عہدی کا پیشکش کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی گئی، لیکن ولی عہدی تو ان کو اور زیادہ مہنگی پڑی، کہ جس کے نتیجے میں امام رضا علیہ السلام کے اہل سنت میں بھی اتنی شہرت ہو گئی کہ جس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے سارے فرزندوں کو ابن الرضا کہلانے لگے، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کی اتنی پوری مملکت اسلامی میں شہرت ہو گئی تھی کہ ان کے ساری اولادوں کو، چاہے 9 امام ہوں ان کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا، 10ویں امام ہوں ان کو بھی ابن الرضا کہا، 11ویں امام کو بھی ابن الرضا کہا جاتا تھا۔ وہ امام رضا علیہ السلام کی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے شاید اگر جو ہے امام علیہ السلام ولی عہدی کو قبول نہ کرتے تو ظاہری اعتبار سے 12ویں اور زمانے کے امام کے وجود میں آنے کے حالات بالکل بند کر دیے جاتے، ظاہری طور پر، اگرچہ کہ واللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہتا ہے، اگرچہ کہ کافرین کا ہاتھ رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ظاہری اعتبار سے سارے راستے بند کر دیے جاتے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت جو ہے امام علیہ السلام کے لاشے پر باقاعدہ امت اسلامیہ کو تھوکنے کا حکم دیا، لعنت کرنے کا حکم دیا، گالی دینے کا حکم دیا۔ یہ جو ہے اتنی ائمہ معصومین کی لاشیں کی توہین کی جاتی تھی، لیکن ولی عہدی کے بعد جب امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی قبول کی، اس کے بعد کسی حکومت کی جرأت نہ ہو سکی کہ ائمہ معصومین کے لاشیں کی اس طرح توہین کر سکے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا کمال تھا۔ چنانچہ وہ ولی عہدی کی پیشکش کر کے اپنے ساتھ ملانے کی امامت کو کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ امامت تو آ کر کے حکومت کو بلکہ تبلیغ کر رہی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے رنگ میں رنگے، اس کے بجائے وہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ پھر 9ویں 10ویں امام، آپ جو ہے 9ویں امام کو دیکھیں کہ ان کو جو ہے بچپن کے اندر ہی ایک مرتبہ مامون الرشید نے دربار میں اس طرح رکھا تھا کہ جیسے 7-8 سال کا بچہ وہ جو دربار میں رہے گا تو ہمارے رنگ میں رنگ جائے گا، اس لیے کہ بچہ ہے، بچہ جو ہے اس کو کیا سمجھے، جو اس کو ماحول ملے گا اس ماحول کے اندر ڈھل جائے گا۔ تو ماحول جو ہے بادشاہوں کو کیا ہوا کرتا ہے، ہر جگہ شراب چل رہی ہے، ہر جگہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، ہر جگہ زنا کا ماحول ہے، ہر جگہ عیش و عشرت اور کھانے پینے اور دوسرے رقص و سرود کی محفلیں ہیں، یہی ماحول تھا۔ اور اس کے اندر کون تربیت ہو سکتا، کوئی تربیت نہیں ہو سکتا۔ ان کو پتا تھا کہ بچہ تو بچہ ہے، بڑے بڑے جو بک جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے جھک جایا کرتے ہیں، یہ تو بچہ ہے، وہ ہمارے ماحول میں جھک جائے گا۔ لیکن ان کو پتا نہیں کہ بچہ یہ عام بچہ نہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے کا بچہ ہے، اور جو ہے امامت کے گھرانے کا بچہ ہے، یہ جو ہے وہ رنگ میں رنگتا نہیں بلکہ یہ اپنے رنگ میں لوگوں کو رنگ دیا کرتا ہے۔ اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔
اس میں بھی ناکام ہو گئے کہ وہ لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے تھے. حکومت نے جو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی, امامت کو وہاں پر بھی خرید نہ سکی, امامت کو اپنے رنگ میں نہیں ڈال سکی. پھر جو ہے اماموں کو جیل میں ڈالنے کے لیے کوشش کی گئی, جیل کے اندر بھی جو ہے جیل سے تبلیغات شروع. امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تو ساری زندگی جیل میں گزارنا پڑی. امامت کا ان کا ٹائم بھی بہت کم پیریڈ ہے, 6 سال کل جو ہے ان کو امامت کا وقت ملا, لیکن اس کے باوجود اس کم ترین سال میں جو ہے امام علیہ السلام نے بہت سارے کارنامہ غیبت کے زمانے کے مومنین کے لیے انجام دیے. خاص طور پر جو ہے غیبت کے زمانے کے مومنین کی تیاری کروائی کہ غیبت کے زمانے میں کس طرح آپ کو زندگی گزارنا ہے, اور گمراہی سے بچانے کے لیے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے کہ آئندہ امت اسلامیہ میں غیبت کے زمانے میں چونکہ امام سامنے نہیں ہوگا تو کس طرح ان کو راہ ہدایت کا راستہ دکھایا جائے, اور ایسا راستہ کہ جس سے ان میں گمراہی پیش نہ آ سکے. یہ جو ہے بڑی کوشش کی 11ویں امام نے. چنانچہ بہت ساری باتیں ایک دم جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے آ رہی. چنانچہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ماحول تھا کہ 10ویں امام کے زمانے سے 11ویں امام کو چھپایا جا رہا تھا. ویسے ائمہ کو زیادہ نہیں چھپایا جاتا تھا کبھی کبھی, لیکن بلکہ کبھی کبھی ڈکلیئر بھی کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے بعد کون امام ہونے والا ہے. لیکن 11ویں امام کو چھپا کے رکھا تھا. اور پہلی مرتبہ اس وقت جو ہے امام علیہ السلام سامنے آئے کہ جب جو ہے بابا کی شہادت ہونے والی تھی, تب جو ہے پبلک کے سامنے آئے اور لوگوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے امام ہیں. تو بڑا چھپا کے رکھا تھا, اس لیے کہ زمانہ ایسا تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ 11ویں امام کے بعد 12واں امام ہے, اس لیے حکومتیں جو ہیں ان کے پیچھے پڑی رہیں گے. حکومتوں کا خطرہ ہمیشہ رہا کرتا تھا. چنانچہ اس لیے 11ویں امام کو ہمیشہ جیل میں بند رکھا جاتا. اور جیل میں بند رکھنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک انقلاب یا ایک تحریک چلنے والی تھی, اس کے رہبر کو جو اٹھا کر کے جیل میں بند کر دیا تھا, تو حکومت مطمئن ہو جاتی کہ بھائی ان کا لیڈر تو ہمارے پاس موجود ہے, لیڈر کو تو ہم نے جیل میں رکھ دیا, اب کون انقلاب چلائے گا, اب کون تحریک چلائے گا. اس لیے جو ہے مطمئن ہو کر کے بیٹھ جایا کر. یہی والا سلسلہ یہاں پر کہ ان کو پتہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد بہت انقلاب آنے کا خطرہ ہے, اور واقعاً ہوا بھی یہ کہ 3 جگہ پر ہماری شیعوں کی حکومتیں قائم بھی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد مسلسل حکومتیں قائم شیعہ ہونے لگ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ جو ہے 11ویں امام کو بند کر دیا جائے, جس کے نتیجے کے اندر یہ حکومت خود بخود جو ہے بیٹھ جائیں گی, اور ان کے اوپر جو ہے حملہ کر کے جو ہے پھر دوبارہ ان حکومتوں کو ختم کر دیا گیا. لیکن 11ویں امام کو زیادہ تر زندان میں بند کیا گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ سامرہ میں ایک راہب عیسائی آیا. آنے کے بعد اس نے کرشمہ دکھانا شروع کیا, اس نے اپنا معجزہ دکھانا شروع کیا, اور معجزہ یہ دکھایا کہ وہ جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف بادل کی بارش کی دعا کیا کرتا تھا, تو ایک مرتبہ بادل آتے تھے, اور بادل آنے کے بعد بارش برسنے لگتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے عرب کا ماحول, وہاں پر پانی کی بڑی قیمت تھی, اور پانی کی قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں فصلوں کا زیادہ تر دار و مدار بارش پر ہوا کرتا تھا. آج کل کی طرح ٹیکنالوجی جو ہے بہت ایڈوانس نہیں تھی کہ مختلف راستوں سے پانی آ جایا کرتا ہے, کبھی کینال سے, کبھی نالیوں کے ذریعے سے, کبھی جو ہے مختلف موٹروں کے ذریعے سے پانی آ جایا کرتا, کبھی نہروں کو جو ہے موڑ کر کے پانی لایا. اس زمانے زیادہ تر دار و مدار جو ہے وہ بارش پر ڈپینڈ ہوا کرتا تھا. چنانچہ اس شخص کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی کہ جس شخص کے ذریعے سے بارش برستی ہو, اور اس کی دعا کرنے کے نتیجے میں بارش آتی ہو, تو خاص طور پر قحط کے زمانے میں اس آدمی کی کتنی زیادہ اہمیت ہو. جہاں پر قحط پڑ رہا ہو, اور اس کے کہنے کے نتیجے, اس کے دعا کرنے کے نتیجے بادل آئے, اور بادل آنے کے بعد برسنے لگے, تو اس کے نتیجے اس عیسائی راہب کی کتنی ویلیو بڑھ گئی. اور پھر اس زمانے میں دولت کا معیار بھی یہی فصل و کھیتی باڑی زیادہ تر ہوا کرتے. اس زمانے میں کوئی روپے پیسے کے نوٹ ڈالر وغیرہ نہیں چلا کرتے تھے.
اس زمانے میں یہی دیکھا ہے کہ کتنے حیوانات کس کے پاس موجود ہے، کتنی کھیتی باڑی ہے، کتنا جو ہے زمین کا رقبہ ہے، کتنا جو ہے وہ کاشت کرتا ہے، اس کی زمین جو ہے دریا کے کتنے قریب ہے تاکہ وہ زمین جو فصلیں جو ہے اچھی طرح اگا سکے. اسی کے ذریعے سے ان کی امیری و غریبی کو ناپا جاتا تھا. ایسے وقت میں جب جس کو بارش کے اوپر فصلوں کا دار و مدار ہو اور ایسا آدمی آ جائے کہ جو معجزے دکھا کر کے بارش برسا رہا ہو، تو آپ سوچیں کہ اس آدمی کی کتنی قیمت ہو جائے گی، کتنی ویلیو بن جائے گی. جب ویلیو بن جائے گی تو ایک مرتبہ اس عیسائی راہب نے اپنی دعا کے کرشمے کے ذریعے سے بادل کو منگایا اور وہ بارش برسائی. تو اب شروع میں تو آدمی کو ذرا مذاق سا لگتا ہے کہ چلو یہ تو ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگتے، آہستہ آہستہ لوگ جو تذبذب کا شکار ہو جائے گا اور کہنے لگتے یار اگر یہ عیسائی مذہب غلط ہے تو اللہ اس کی دعا اتنی جلدی قبول کیوں کر رہا ہے، اور جو ہے اس کے کہنے پر بادل آ رہے ہیں، بارش برس رہی، تو اس کے مذہب میں کوئی طاقت ہے تبھی تو جو ہے اتنے جلدی اللہ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے. یہ جو ہے آہستہ آہستہ مسلمان بھی سوچنے لگ گئے، اور سوچنے نہیں لگے بلکہ واقعاً آہستہ آہستہ لوگ عیسائی ہونے لگ گئے، راستہ بدلنے لگے اور جو ہے عیسائی بننے لگ گئے. یہاں تک کہ بادشاہ مملکت اس وقت جو ہے جو بھی تھا متوکل عباسی، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے کہ بھائی اگر سارے ہی عیسائی ہو گئے تو ہم تو ہے خلیفۃ المسلمین، جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو ہم کس کے خلیفہ رہیں گے، سارے عیسائی بن جائیں گے تو ہم کس کے اوپر حکومت کریں گے. اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کرے تو کیا کرے. ایک مرتبہ ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ ابن الرضا کو بلائیے، جیل سے ابن الرضا کو بلائیے، یہ مسئلہ سوائے ابن الرضا کے اور کوئی حل نہیں کر سکتا. چنانچہ آ کر کے حکومت وقت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب مولا آپ جو ہے آپ ہمیں جو عیسائی راہب آیا ہے وہ اس طرح معجزے دکھا کر کے بارش برساتا ہے، لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگ گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کے جد کا دین خطرے میں پڑ گیا. نام کیا لے رہے؟ جد کا دین خطرے میں، جبکہ ان کی حکومت خلیفۃ المسلمین خطرے میں پڑ گیا تھا. وہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے بھائی جد کا دین خطرے میں پڑ گیا، آئیے آپ اپنے جد کے دین کی حفاظت کریں. اس سے پتہ چلتا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر دین پر کوئی آفت آئے تو ابن الرضا ہی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم حکومت میں ہونے کے باوجود حفاظت نہیں کر سکتے، ہم خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود حفاظت نہیں کرتے. وہ خود بھی جو مان رہے، خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، ہم خود بھی خلیفۃ المسلمین کہلاتے، لیکن دین کی حفاظت کرنا تو اہل بیت کے گھرانے سے کوئی آنا چاہیے. وہ خود بھی اقرار کرنے لگ گئے کہ آپ کے جد کے دین پر خطرہ ہے، خلیفۃ المسلمین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. حالانکہ وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے کر رہے کہ بھئی آپ کے جد کے دین کو خطرہ ہے، اس لیے جلدی آئیے تاکہ جو اس راہب کو جواب دیا جا سکے. تو اس کا مطلب وہ خود بھی اقرار کر رہے تھے، مان رہے تھے کہ اگر دین پر کوئی خطرہ آئے تو امام وقت ہی آ کر کے وہ جو ہے دین کی حفاظت کر سکتا ہے. خود بھی اقرار کر رہے تھے کہ ہم سے جو ہے دین کی حفاظت نہیں ہوتی، اگر دین کی حفاظت کرنا تو امام ہی کو بلانا پڑے گا. چنانچہ ابن الرضا اس زمانے میں امام عسکری علیہ السلام کہلاتے تھے اور ان کو جیل سے بلایا گیا. امام عسکری علیہ السلام اور وہ راہب، ان سے کہا گیا کہ ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور میدان میں جمع ہو کر کے وہ راہب آسمان کے نیچے دعا کرے گا، اور دعا کرنے کے نتیجے میں جو بھی آثار پیدا ہوں گے وہاں دیکھا جائے گا. چنانچہ پبلک جمع ہو گئے، دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ راہب دعا مانگتا اور امام کیا اس سلسلے میں قدم اٹھاتے ہیں. چنانچہ راہب سے کہا گیا کہ اچھا آپ دعا کریں بادل آئے. اس راہب نے ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ بارگاہ الہی میں بارش کی اور بادل کی دعا کی. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بادل آنے لگ گئے، اور خالی بادل نہیں آئے بلکہ بارش برسنے بھی لگ گئی. آپ سوچیں کہ قحط کے ماحول کے اندر
اس کی دعا کے نتیجے بادل آئے اور بارش برسنے لگے تو کتنی واہ واہ ہو جائے گی اس کی، اور کتنا لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا کہ بھائی عیسائی دعا کرتا ہے تو جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، ہم مسلمان دعا کرتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ کسی میں ایسے تپڑ تو نہیں تھے کہ مسلمانوں میں سے دعا کرے تو فوراً جو ہے دعا قبول ہو جائے۔ صرف جو ہے وہ عیسائی راہب دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، باقی جو ہے اتنے بھی جو کوشش کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوا۔ تو اب جو ہے وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو امام آئے ہوئے، امام نے کہا کہ جاؤ اس کے انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی ہوگی، اس ہڈی کو نکال کر لے کر آؤ۔ گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ واقعی ان کے انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی تھی، اس ہڈی کو نکال کر لے کر آئے اور کہا کہ اب جو ہے اس راہب سے کہو کہ دعا کرے۔ اب جب راہب نے دعا کی 1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ، لیکن دعا کا کوئی اثر ہی نہیں، کوئی جو ہے وہ بادل نہیں ہے اور کوئی بارش نہیں برس رہی۔ تو اب کہنے لگا کہ یار یہ تو میرے جو سارا کرشمہ ہی ختم ہو گیا، تو اب جو ہے میرے جو ہے سارا ہے ہنر ہی ختم ہو گیا، تو میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ہڈی کا کیا کرشمہ ہے؟ کہا اصل میں یہ ایک نبی کی ہڈی تھی، اس نے اپنی انگلیوں کے درمیان دبائی ہوئی تھی، اور نبی کی ہڈی کی خصوصیت یہ کہ آسمان کے نیچے رکھ کر کے، کھلے آسمان کے نیچے رکھ کر کے اگر کوئی دعا کرے تو اس کے نتیجے اس کی دعا فوراً قبول ہو جایا کرتی۔ اس لیے جیسے ہی وہ بادل کی دعا کرتا، جیسے ہی وہ بارش کی دعا کرتی، نبی کی ہڈی کو آسمان کے نیچے رکھ کر کے دعا کرتا تھا، اس لیے وہ نبی کی ہڈی کا کرشمہ تھا کہ بادل آیا کرتے تھے اور بارش برسا کرتی۔ اس راہب کو کوئی کمال نہیں تھا، وہ نبی کی ہڈی کا کرشمہ تھا۔ اور آج بھی آپ کی اطلاع کے لیے سعودی عرب میں جب بارش نہیں ہوتی، سعودی عرب میں جب بارش نہیں ہوتی، قحط پڑتا ہے، تو سعودی عرب والوں نے بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے گنبد سے ایک کھڑکی کھلی رکھی ہے کہ جب بادل نہ آئے، بارش نہ برسے، تو اس کھڑکی کو کھول دیتے تاکہ قبر رسول ڈائریکٹ آسمان کے نیچے آ جائے، اور اس کو کھولنے کے بعد جب دعا مانگی جائے پیغمبر کے وسیلے سے دعا قبول ہو جایا کرتی، بارش برستی ہے۔ سعودی عرب نے آج تک وہ سلسلہ رکھا ہوا، ابھی بھی آپ اگر گنبد کو بڑے غور سے دیکھیں تو وہاں گنبد میں کھڑکی بنی ہوئی ہے، وہ اسی کام کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اگر جو ہے کبھی قحط پڑ جائے یا بارش نہ ہو تو اس کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، بڑی کھڑکی ہے، تاکہ آسمان کے نیچے پیغمبر کی قبر جو ہے بالکل کھلی رہے، اور پھر جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے، فوراً دعا قبول ہو جائے گا۔ یہ آج بھی کرشمہ ہے نبی کا۔ اس لیے وہ جو نبی کو کوئی وسیلہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن وہ کھڑکی کھولنے کو تیار ہو گئے۔ کسی برادرہ نے اسلامی سے پوچھا گیا کہ آپ قربانی کے وقت بڑے تگڑے تگڑے جانور قربان کیا کرتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے بکرے، بڑی مہنگی مہنگی گائے، بڑے مہنگے مہنگے بیل جو ہے وہ لے کر آتے ہیں اور قربان کرتے ہیں، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو برادران اہل سنت کے ان صاحب نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے وہاں یہ ایک روایت ہے کہ جو قربانی عید قربان میں کی جائے گی، پل صراط پر اسی پر بیٹھ کر کے ہم پل صراط عبور کریں گے، اور وہ کمزور سا جانور ہوگا تو ایسا نہ کہ نیچے گرا دے رہے، اس لیے ہم تگڑا جانور رکھتے تاکہ نیچے نہ گرا دے رہے۔ اب اس لیے تگڑے جانور پر بیٹھ کر ہم جو ہے پل صراط عبور کریں گے تاکہ ہم آسانی سے عبور کر جائیں، اور کمزور جانور ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ گرا دے گا، اس لیے ہم تگڑا جانور رکھتے تاکہ اس کے ذریعے سے پل صراط عبور کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائے۔ بس پتہ چلا کہ برادر ایمانی یہ مانتے ہیں کہ اگر وسیلہ بنانے کے لیے آئے تو بکرے اور گائے کو بھی وسیلہ بنائے، اگر وسیلہ بنانے پر نہ آئے تو آل محمد کو بھی وسیلہ بنانے کو تیار نہیں ہوا کرتے۔ اب امام عسکری علیہ السلام ان کے پاس ہڈی آئی، اور جو ہے ہڈی کے آنے کے نتیجے اب راہب جتنی بھی دعا کر رہا ہے اس کی دعا جو ہے قبول نہیں ہو رہی، کوئی بادل نہیں آ رہے، کوئی بارش نہیں برس رہی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اب دیکھو میرے ہاتھ میں کوئی ہڈی نہیں، بالکل ہاتھ خالی ہے، اس کے باوجود اب میں دعا کرتا ہوں، تم لوگ دیکھو۔
میں جو ہوں نبی کا خون ہوں خود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیکھو میرے ہاتھوں کے ذریعے سے کچھ نہیں ہے، میرا خود گوشت و بدن یہ سب جو ہے نبی کا خون ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو کہ میں دعا کرتا ہوں، دیکھو کیسے بادل آتے ہو، کیسی بارش برستی ہے. واہ. چنانچہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے آسمان کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، اور دعا کرنے کے نتیجے میں بادل آئے، اور بادل آنے کے بعد بارش برسی، اور ایسی برسی کہ جس کے نتیجے پورا سامرہ شہر خوش ہو گیا، اور لوگ خوش ہو کر مطمئن ہو کر اس طرح کہتے ہوئے گئے کہ آج ہمیں راہب سے جان چھڑوا کر کے امام نے جو ہے اپنا کرشمہ دکھوایا، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ صحیح آل محمد کون ہوا کرتے اور جانشین نبی کون ہوا کرتے. سارے امام کے گرویدہ ہو گئے، اتنے گرویدہ ہو گئے حکومت وقت بھی ڈر گئی. اس نے کہا ارے اب اتنی ان کی شہرت ہو گئی کہ اگر ان کو پکڑ کے ابھی ہم نے جیل میں ڈال دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا انقلاب ہو جائے گا، ہمارے خلاف لوگ بغاوت کر دیں گے. اس لیے کہا کہ ابھی تو جو ہے امام عسکری علیہ السلام کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ ابھی ابھی جو ہے شہرت ہو گئی، لوگ جو ہے جوش میں خواہ میں جو ہے انقلاب آ جائے گا، مصیبت بن جائے گی، لوگ جو ہے بغاوت کر دیں گے. اس لیے ابھی فی الحال ابھی عوام کا جوش ہے. عوام کا جوش جو ہے سوڈے کے بوتل کی طرح جوش ہوا کرتا ہے. اس طرح سوڈے کا بوتل کا جوش جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے، عوام کا جوش بھی تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے. اس لیے امام علیہ السلام کو مجبوری میں حکومت وقت نے گھر پر جانے کی اجازت دی، اور گھر پر جانے کی جو اجازت دی اس اجازت کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ 3 مہینے تک حکومت وقت امام علیہ السلام کو گرفتار نہیں کر سکی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام میں جب جوش و جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کے اندر جذبات ابھر کر کے سامنے آ جائے تو پھر انقلاب اور تحریک کی فضا اور بغاوت کی فضا پیدا ہو جاتی. اس لیے جو 3 مہینے تک حکومت نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے بعد پھر دوبارہ امام علیہ السلام کو 3 مہینے کے بعد گرفتار کیا. لیکن یہاں پر 3 مہینے کے اندر ہوا یہ کہ امام علیہ السلام کو جدا اس لیے کیا تھا کہ 12ویں امام کی ولادت بسعادت وجود میں نہ آ سکے. اب جو امام علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس گئے، جس کے نتیجے کے اندر 12ویں امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے کی ولادت ہوئی. مکروا ومکر اللہ. دشمن اپنا مکر کیا کرتا ہے لیکن اللہ اپنا مکر کرتا ہے. مکر اردو میں تو برے معنی میں آتا ہے لیکن عربی میں برے معنی میں نہیں ہے. مکر کا مطلب تدبیر. اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، دشمن اپنا مکر و ہیلا کرے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے مکر کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود نہ ہو سکے. یہاں پر اللہ نے اپنی تدبیر کی کہ وہ راہب کے ذریعے سے معجزہ دکھوایا، اور اس کے نتیجے امام علیہ السلام کو مجبوراً جیل سے آزاد کرنا پڑا، اور جو ہے گرفتار بھی نہیں کر سکے، اور پھر جو ہے امام علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا اور گھر گئے. اس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے اپنے نور کو مکمل کر دیا، چاہے کافر کتنا ہی اپنے لیے کراہت محسوس کرے. ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد. تو امام علیہ السلام کے زمانے میں یہ وجود میں آیا. 10ویں امام کے زمانے میں ایک دن ہوا یہ کہ متوکل عباسی بہت ظالم بادشاہ تھا. اس کی داستان خود سنانے میں ایک پورا تقریر کا وقت چاہیے کہ اس کی جو ہے کیا کیا ظلم تھے، بہت ہی عجیب و قسم. شیرہم اکفرہم. عباسی خلیفہ میں 10واں خلیفہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ جو ہے 10واں جو ہے سب سے زیادہ بڑا کافر ہوگا، یہی متوکل عباسی 10واں خلیفہ. یہ جو ہے ایک دن 10ویں امام کے گھر پر حملہ کرواتا. فوج آتی ہے اور 10ویں امام کے گھر کی تلاشی لینا شروع کر. ایک تو ایسے ہی کسی وجہ کے بغیر تلاشی لینا کتنا بڑا ظلم ہے کہ گھر کے اندر عورتوں کی بھی تلاشی لے، مردوں کی بھی تلاشی لے، پورے گھر کی تلاشی لے. کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے بغیر جو ہے کسی وجہ کی. کسی نے غیبت کر دی، کسی نے بہتان لگا دیا، کسی نے تہمت لگا دی. اس کے نتیجے فوج بھیجی گئی اور فوج نے جو ہے امام علیہ السلام کا گھیراؤ کر لیا اور ان کے گھر کی تلاشی لی گئی. اور پھر جو ہے جب فوج واپس پلٹ کر کے بغداد جاتی ہے، سامارا سے بغداد گئی، تو بغداد میں جو ہے ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد
فوجیوں نے کہا کہ ہمیں تو امام کے گھر سے کوئی تیاری نہیں، کوئی جو اسلحہ نہیں ملا، کوئی فوجی تیاری نہیں ملی، اس لیے کہ شکایت یہ کی تھی کہ امام علیہ السلام آپ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے فوجیں جمع کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر فوج جو ہے جمع ہو جائے گی تو آپ کے خلاف بغاوت کریں گے، تو اس لیے جو ہے تلاشی لی گئی۔ فوج نے آ کے بتایا کہ بھائی کوئی چیز اسلحے میں سے نہیں نکلی، کوئی فوجی تیاری نہیں نکلی، کوئی جو ہے فوجی لوگ موجود نہیں تھے، کچھ چیز نہیں نکلی، ایک بھی ثبوت نہیں نکلا۔ فوج نے آگے کہا، پھر بھی متوکل عباسی نے کہا کہ نہیں، امام علیہ السلام کو پھر بھی گرفتار کر کے لے کر آؤ۔ اب فوج واپس آئی، آنے کے بعد امام علیہ السلام کو سب کے سامنے گرفتار کر کے لے چلے۔ اب جو لے کر کے چلی تو ایک مرتبہ متوکل عباسی نے، جس کی فوج سرخ فوج 90,000 سپاہی تھے، 90,000 اس زمانے بہت بڑی فوج کہلاتی، 90,000 سپاہی، سرخ فوج، ان کے جو ہے وہ لباس عام طور پر سرخ ہوا کرتا، فوجیوں کے جو لباس جناب حاکم شام کے دور سے اس وقت فوجیوں کے لباس انہوں نے سرخ رنگ کے لباس رکھے ہوئے تھے، چنانچہ سرخ فوج ان کی کہلاتی تھی۔ چنانچہ 90,000 فوجیوں کو کہا کہ اس میدان میں جمع ہو۔ ایک دفعہ متوکل عباسی بھی بیٹھا اور امام علیہ السلام کو بھی بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد فوجیوں کے پاس جو ایک تھیلا ہوتا ہے، کہا کہ اپنے اس تھیلے کے اندر ایک مٹی بھر کر کے لانا اور اس میدان کے اندر لا کر کے پھینک دینا۔ چنانچہ ہر سپاہی آتا ہے باری باری، آنے کے بعد اپنے تھیلے سے مٹی کو پھینک دیتا۔ تھوڑی دیر میں ایک مٹی کا پورا ڈھیر و پہاڑ جمع ہو گیا۔ 90,000 کی فوج جب تھوڑا تھوڑا ایک مٹھی برابر بھی اگر مٹی ڈالے تو پوری جو ہے پہاڑ کی مانند ایک ٹیلا اور ایک بہت بڑا ڈھیر جو ہے جمع ہو جائے۔ ایک مرتبہ جب ڈھیر جمع ہو گیا، 90,000 فوج جب یہ ڈھیرے کو مٹی کو ڈالے گی تو متوکل عباسی نے ایک مرتبہ ہمارے 10ویں امام سے کہا کہ دیکھو ہماری فوج اتنی طاقتور ہے کہ اگر میں چاہوں تو مٹھی بھر مٹی ڈالنے کے نتیجے میں ایک پہاڑ بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بغاوت کا خیال ہے اور ہمارے خلاف جو کوئی فوج جمع کر رہے ہیں، اسلحہ جمع کر رہے ہیں، تو یہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ مجھے کوئی شکست دے سکتا۔ میرے پاس 90,000 فوج ہے، اس 90 کی 90,000 فوج تمہارا مقابلہ کرے گی۔ تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے خالی کہا 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ آپ جو متوکل نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو تو زمین سے آسمان تک ملائکہ ہتھیار لے کر کھڑے ہیں، اور سب کا نشانہ متوکل عباسی ہے۔ زمین سے آسمان سے سارا آسمان بھرا ہوا، سب کا نشانہ متوکل عباسی ہے، اور سب کے سب امام علیہ السلام کے آرڈر کے منتظر ہے کہ امام علیہ السلام خالی حکم دے تو سب کے تیر جو ہے متوکل عباسی پر چل جائے۔ اور جو ہے چاروں طرف اتنے ملائکہ، اتنی فوج دیکھی تو حیران ہو گیا، حیران ہو کے بے ہوش ہو گیا، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے، ایک دم بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو امام علیہ السلام نے کہا یہ ہماری فوج، لیکن فی الحال میں اس فوج کا استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بے ہوش ہو کے بیچارہ، اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ ہوش آیا تو کہا یہ ہماری فوج ہے، کہا لیکن میں ابھی فی الحال استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ فوج جو ہے ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کائنات کی ہم جو ہے اگر ایک اشارہ کریں تو پورے صفحہ ہستی کو پلٹ کر کے رکھ دیں گے، ہمارے پاس اتنا ہی طاقت ہے، لیکن ہم وہ نہیں کرنا، ہم معجزے سے کوئی کام دکھا رہے ہیں، وہ تربیتی طریقے سے انسانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کا راستہ دے، معجزے سے کسی کو ہدایت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ متوکل بھی اس وقت سے بڑا ڈر گیا کہ یار امام کے پاس اتنی فوج ہے کہ ایک اشارہ کرے تو ایک ملائکہ جو ہے وہ وہاں سے ایسے تیر ماریں گے کہ جو ہے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ حیران پریشان ہو گئے۔ اسی طرح جیل میں جب بند کیا تھا، اس کے بعد اس معجزہ راہب کے بعد امام علیہ السلام کو چھوڑا تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ فصل کھلوائی جاتی تھی، فصل کھلوانے خراب خون نکالا جاتا تھا، خراب خون نکالا جاتا۔ آج کل کے اندر یہ چیزیں رائج نہیں ہیں، فصل کھلوانے کا رواج، جس میں کمر کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ کے اندر سے خون نکالا جاتا ہے، وہ گندا خون نکال دیتے تاکہ انسان کی صحت ہمیشہ اچھی رہے۔ امام علیہ السلام نے جو اس شہر کے اندر ایک عیسائی بہت ہی ماہر حذاق طبیب تھا،
اس کو کہا کہ آپ کا جو سب سے اچھا شاگرد ہے وہ میرے پاس بھیجو تاکہ میری فس کھول سکے۔ اب جس شاگرد کو بھیجا گیا اس شاگرد کا نام تھا بطریق۔ بطریق اس کا نام تھا، عیسائی لوگ تھے، وہ بھی عیسائی تھا۔ بطریق نام کا شاگرد بھیجا گیا امام علیہ السلام۔ اب بطریق نام کا جو شاگرد بھیجا گیا اس نے آ کر ظہر کے وقت امام علیہ السلام کی اس رگ کو کھولا، اور کھولنے کے نتیجے میں ایک تسلے میں خون جمع کرنا شروع کیا۔ اب جو تسلے میں خون جمع، پورا تسلہ بھر گیا۔ وہ جو ہے ہمارے جو ہے ہوتا تسلہ جس کے اندر کپڑے دھوئے جاتے ہیں، وہ جو ہے تسلہ پورا کا پورا بھر گیا۔ وہ خود حیران ہو گیا، اتنا خون امام علیہ السلام کے جسم سے نکلا۔ لوگوں کا تو جو ایک بوتل کے برابر چھوٹی سے نکلتا ہے، یہ تو اتنا تسلہ پورا نکلا ہے۔ پھر دوسرا تسلہ رکھا تو دوسرا تسلہ بھی بھر گیا۔ یہ حیران ہو گیا کہ یہ 2 تسلے لال خون نکلا۔ اب تیسرا تسلہ لکھا تو اور زیادہ حیران ہو گیا کہ وہ 2 لال خون نکلنے کے بعد ایک تیسرا تسلہ جو ہے سفید خون کا نکلا۔ تو اب حیران اور پریشان کہ اتنا خون، اگر کسی کے جسم میں خون کا دریا بھی بہہ رہا ہو تو اتنا خون تھوڑی نکلا کرتا ہے جو اتنا خون نکلا، اور پھر اس میں بھی سفید رنگ کا خون، یہ تو کبھی کسی سے نکلتا ہی نہیں، یہ امام علیہ السلام سے کیا خون نکلا۔ وہ خود حیران ہو گئے۔ حیران ہو کر کے جب وہ واپس اپنے استاد کے پاس پہنچا تو استاد نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیا دیکھا؟ کہا کہ میں آج حیران ہوں کہ اتنا خون امام علیہ السلام سے تسلے سے نکلا، 2 تسلے بھر کر کے خون نکلا، اور پھر تیسرا تسلہ جو نکلا وہ تو پورا سفید رنگ کا خون تھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ کون سا انسان ہے کہ اتنا زیادہ خون بھی نکلا اور پھر جو سفید رنگ کا خون بھی نکلا۔ تو میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 تسلے خون، اس میں سفید رنگ کا خون کا، سفید رنگ کا خون۔ ارے اس کو یاد آ گیا، جب وہ درس پڑھتا تھا اس کو یاد آ گیا کہ سفید رنگ کے خون میں کوئی راز ہے، لیکن اب اس کے ذہن سے اتر گیا تھا کہ وہ راز کیا ہے۔ اس لیے کہا، اپنے شاگرد بطریق سے کہا کہ جاؤ، میرا بھی ایک استاد فلاں شہر میں رہتا ہے، جاؤ اس ایڈریس پر جاؤ، میں خط لکھ کر کے دیتا ہوں، اور اس کے پاس اس خط کو لے کر کے جاؤ، وہ دیکھو کہ کیا جواب دیتا ہے۔ استاد نے اپنے استاد کے پاس اس بطریق کو بھیجا۔ اب بطریق چلا، شہر میں پہنچا، گھر کے دروازے تک پہنچا، پہنچنے کے بعد دستک دی، دستک دے کر کے وہ اتنا بوڑھا شخص تھا، 100 سال سے بھی عبور کر چکا تھا کہ اس میں زیادہ چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اور جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ ہلتا جلتا نہیں تھی، کسی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس نے اوپر ہی سے کہا کہ آپ کے شاگرد نے مجھے بھیجا ہے اور انہوں نے خط لکھ کر کے آپ کے نام پر دیا ہے۔ تو اس بوڑھا جو استاد تھا، استاد کا بھی استاد، اس نے کہا میں ایک چھلی ڈالتا ہوں، اس چھلی کے اندر اس خط کو ڈال دو۔ چنانچہ چھلی میں اس نے خط ڈالا۔ جب خط ڈالا تو ایک مرتبہ چھلی سے اوپر خط لیا، چھت جو ایک، اب جو خط لکھ کر کے جو اس میں خط کو اندر جا کے جو پڑھا تو دیکھا کہ ایک دم جو ہوشیار ہو کے ابھی کپڑے پہن کے وہ نیچے اتر آئے نے۔ کہا کہ جلدی سے بتاؤ یہ کس آدمی کا آپ نے علاج کیا ہے، کس آدمی کا علاج کیا آپ نے، بتاؤ تو صحیح کس آدمی کا۔ اس لیے کہ میں حیران ہوں کہ سفید خون اور اتنا خون اس کے اندر سے نکلا۔ جاؤ جلدی سے مجھے، کہا وہ تو سامرہ میں رہتے، وہ اس بغداد میں تو رہتے ہی نہیں ہیں، کہا کہ مجھے سامرہ لے چلو۔ ابھی تو چلنے کے قابل نہیں تھا، ایک دم جو ہوشیار ہو گیا، ایک دم جو اس میں طاقت آ گئی، کہا مجھے لے چلو سامرہ، جو ہے میں جا کر جو ہے ان سے ملوں گا، تمہارا کون سا مریض تھا کہ جس سے اتنا خون نکلا اور سفید رنگ کا خون نکلا۔ ایک مرتبہ کہا یہ سفید رنگ کا خون تو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سے نکلا کرتا تھا، یا جو ہے یہ شخص ہے کہ جس کے اندر سے یہ سفید رنگ کا خون نکل رہا ہے۔ یہ تو جو ہے حیران کن بات ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ بطریق کہتا ہے کہ میں استاد کے استاد کو سامرہ لے چلا، اور ان کو جو ہے امام علیہ السلام کا گھر دکھایا کہ فلاں صاحب نے۔ اب جو میں دروازے پہ پہنچا تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے یہ غلام کو کہا کہ جاؤ کہہ دو اس کے استاد کو کہ بڑی دیر سے امام علیہ السلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور بطریق کو کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، اس استاد کے استاد کو لے کر کے چلے۔ یہ بھی بطریق بھی حیران تھا کہ میں پہلی مرتبہ استاد کے استاد سے ملا، اور جو ہے امام علیہ السلام سے کب ملاقات ہوئی ہوگی، یہ جو ہے اس کو ان کا انتظار بھی کر رہے تھے، ان کو بلا بھی لیا اور انہی کے ساتھ جو خالی گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ کون سی شخصیت ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بطریق وہیں پر کھڑے، اور جو ہے وہ استاد کے استاد اندر جاتے ہیں، اور اندر جانے کے بعد پھر امام علیہ السلام سے جو ان کی گفتگو ہوئی،
اب جو گفتگو ہوئی تو پلٹ کر جو باہر آئے تو اس نے سارے عیسائیت کا لباس اتار دیا، اور اتارنے کے بعد وہ مسلمانوں والا سفید لباس پہنا، اور لباس پہننے کے بعد بطریق کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمیں اس شخص سے ملا دیا۔ بلند الصلوات تمہارا شکریہ کہ جو ہے تم نے مجھے اس شخص سے ملا دیا، اور میں جو ہے آج سے عیسائی سے مسلمان ہو گیا ہوں، اور مسلمان ہونے کے بعد انہی کے مذہب پر مرنا چاہتا ہوں، اور تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے حضرت عیسیٰ سے ملا دیا۔ حضرت عیسیٰ سے ملا دیا۔ بطریق حیران کہ حضرت عیسیٰ تو جو ہے مر چکے، ہزاروں سال ہو گئے، کہا حضرت عیسیٰ جو ہے ان جیسی شخصیت سے تم نے ملا دیا، بلکہ اگر حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو اس شخص کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرتے، اس شخص سے جو ہے تم نے مجھے ملا دیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے کے در میں اتنا خوشحال اور تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ایسی شخصیت سے ملا دیا جس کے نتیجے میرا ایمان بھی زندہ ہو گیا، اور میں صحیح اور حق کے راستے پر آخر وقت میں ایمان لانے پر کامیاب ہو گیا۔ پروردگار عالم ہم سب کو 11ویں امام کی سیرت پر چلنے اور اعمال صحیحہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع دام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔